أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. پہلا جو درس تھا اس میں ہم نے مکارم اخلاق کے سلسلے سے اخلاق حسنہ کے سلسلے سے گفتگو شروع کی تھی. اس میں بھی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی جس میں پیغمبر اسلام کے اخلاق کی پروردگار عالم تعریف کر رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے. چونکہ دین اسلام اللہ کا دین ہے لہذا اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس دین کو کس طریقے سے ہم پھیلائیں گے اور کس طریقے سے اس دین کی حفاظت ہوگی. تو جہاں پیغمبر اسلام کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک جو اہم آپ کا فضائل کا نقطہ ہے وہ ہے آپ کا اخلاق. پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا اور تاریخ میں سنہرے الفاظوں میں ان کی تعریف موجود ہے. ان کے پاکیزگی نفس کا ذکر ہے اور یہ جو ان کا ایمان تھا اور جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو پوری کرنے کے لیے بھی ضروری تھا. اگر وہ با اخلاق نہ ہوتے تند مزاج ہوتے, سخت مزاج ہوتے, لاکھوں پیغمبر تھے, اگر وہ مزاج ہی میں ان کے سختی اللہ دے دیتا تو پھر ان کا یہ قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ کون سنتا, کیونکہ لوگ ان کے پاس جب آتے ہی نہیں اس وجہ سے کہ ان کا اخلاق پسند نہیں آتا لوگوں کو تو وہ ان کی بات کو کیسے سنتے. لہٰذا اللہ نے جو مقناطیسی کردار ہمارے ہادی و رہبر انبیاء کو دیا ہے وہ بہت ضروری تھا. اسی کی بنیاد پر دین کی پہچان ہو سکتی ہے. میں نے اس سے پہلے کی بھی تقریر میں اس طرح کے تمام نکات بیان کیے ہیں جو اخلاق حسنہ کے لیے بنیادی اصول ہیں. ان سب کو جتنا پھیلائیے گا بہترین اخلاق جو ہے وہ انسان کا بنتا چلا جائے گا. اسی میں سے اخلاق کی ایک جو بات ہے وہ پیغمبر اسلام نے بھی اپنے حدیث میں ارشاد فرمائی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سب سے عزیز اس کو رکھتا ہے کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہے. جو اچھے اخلاق کا مالک ہے سب سے زیادہ اللہ اس کو عزیز رکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دین کے دوسرے اعمال جو انجام دیتے ہیں خلوص و نیت و تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ان کو وہ پسند نہیں کرتا ہے, سب کو پسند کرتا ہے. اچھی ہر عمل کو اللہ قبول کرتا ہے, لیکن جو ایک اہم مسئلہ ہے انسان کی زندگی سے جڑا ہوا عملی طور پر وہ اخلاق کا ہے.
ساری عبادتیں کرتا رہے انسان، سارے اللہ کے معاملات پر عمل کرتا رہے، لیکن اگر ایک فقط اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جو وہ صفات ہیں اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کے حق کو چھین رہا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، ہر طرح کی برائیوں میں پڑا ہوا ہے، تو ایسے انسان کے قریب کون ہے؟ وہ لاکھ دیندار ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اخلاق ہے اگر اس کے ایک عظیم درجے پر جو ہمارا نبی فائز ہے، تو اسی لیے کہ وہ دین کو پہنچا سکے، اس میں آسانی ہو سکے، اسی لیے آپ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جو با اخلاق ہے، اچھا اخلاق جس کا ہے، اس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ بے شک اخلاق ایسی ہی چیز ہے کہ ہمارے نبی ہوں یا ہمارے ائمہ ہوں، انہوں نے اسی اخلاق سے دین کو پھیلایا ہے۔ ایک اور روایت ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، جس میں مولا سے کسی نے پوچھا کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تم اپنی ملاقات کے انداز میں نرمی پیدا کرو، تم اپنی ملاقات کے انداز میں نرمی پیدا کرو اور اپنی انداز گفتگو کو شائستہ بناؤ۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ دیکھیے جو ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی اسی کا خلاصہ جو دوسرے ائمہ نے کیا ہے، ہمارے پیغمبر نے کیا ہے، جو واقعات آ رہے ہیں اسی کا خلاصہ وہ ہمارے چھٹے امام جو ہیں اس میں پیش کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، غور کرنے کی ہے، اس حدیث کو سمجھنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی ملاقات کے انداز میں نرمی پیدا کرو، یعنی جب تم کسی سے ملو تو تمہارا انداز نرمی کا ہو۔ یہاں بھی زبان کا استعمال دیکھیے آیا، تو ہم نے جو اس سے پہلے بھی تقریروں میں درس میں کہا تھا کہ زبان پر قابو بہت ضروری ہے، تو وہی بات مولا جو دوسرے حدیثوں میں وہی یہاں ہے کہ اس میں بھی جو نرمی ہے وہ زبان میں آئے گی، تب آپ کا خندہ پیشانی کے ساتھ اخلاق ہوگا یا ملاقات ہوگی۔ اگر زبان اچھی ہے تو ملاقاتیں بہت اچھی ہوتی رہیں گی، اور اگر بد زبان ہے تو ملاقاتیں کم ہوتی رہیں گی۔ تو ایک آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جس میں زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور اچھے انداز میں سب سے ملنا ہے، تو بوجھ بن کے کسی سے نہ ملے کہ اس کو ایک گوار لگ رہا ہے، آپ کو گوارا ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنا، بیٹھانا، ملنا، بہت غلط جگہ پر ہم آ گئے، تو یہ آپ کی جو دوسری اچھے عمل بھی ہیں وہ بھی اس کی نگاہ میں خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ اچھے انداز میں اور نرم انداز میں جو ہے لوگوں سے ملو، اس کے بعد اپنی انداز گفتگو کو شائستہ بناؤ۔ یہاں پر بھی دیکھیے زبان ہی کا کام ہے کہ شائستگی زبان سے ہی ہوگی، اسی زبان سے تم گالیاں دو، برا کہو، عیب نکالو، جتنی کمیاں ہیں وہ گنا دو سامنے والے کی، دوسرے کی غیبت کرو، بہتان رکھو، الزام رکھو، یہی زبان ہے، کرتے رہیے۔ اور فرمایا کہ تم اپنی ملاقات میں بھی نرمی رکھو اور اپنے انداز گفتگو میں بھی شائستگی رکھو، یعنی اچھے ڈھنگ سے، شائستہ ڈھنگ سے، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بھی، یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ کا بھائی چاہے وہ دینی ہو یا ایمانی ہو یا رشتے کا ہو، جس طرح سے بھی ہے، وہ بھائی اگر ہے، جہاں برابر کے ایک دوسرے پر ہم ہوتے ہیں، وہاں پر ہم کو خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ لگے کہ جو ہم یہ مل رہے ہیں اس میں ملنے میں کوئی ناگواری نہیں ہے بلکہ خوشی ہے۔ اچھا کردار اور اچھا اخلاق انہی صفات سے ملتا ہے۔ جو برابر گفتگو اس درس میں ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ عملی طور پر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ایسا نہ بولیں کہ جو سخت ہو اور دوسرے کو تکلیف پہنچائے۔ اور ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے اور دانشوروں نے بھی لکھا ہے کہ زبان کا زخم جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک رہتا ہے، جبکہ جسم کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ غور کیجیے آپ
کہ اگر زبان سے کسی کو آپ نے ایسے نازیبا کلمات کہہ دیے کہ جو مناسب نہیں تھے، یا ایسے گناہان کبیرہ ہم نے انجام دے دیے، غیبت، بہتان، الزام، کہ جس سے نفرت دوری بڑھ جائے اور فساد ہو جائے، تو اس سے جو ہے وہ ماحول خراب ہوتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پہ بھی ہم کو زبان میں جو ہم نرمی رکھیں، اچھے ڈھنگ سے پیش آئیں، ایسے الفاظ دوسروں کے لیے نہ نکالیں جو اپنے لیے تکلیف دہ ہوں، کیونکہ جو زبان سے زخم ہے وہ بہت مشکل سے بڑھتا ہے۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے ہم خاموش ہو جائیں، ٹال دیں، صبر کر جائیں، کہنے والا غلط ہے، سامنے والا غلط ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اگر آپ حق پر ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ چونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کا کردار سامنے آئے گا اور انسان اپنی غلطی کا احساس کرے گا اور وہ آپ سے معافی مانگے گا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ مالک استر کا واقعہ ہے کہ کوفے میں آپ جو ہے وہ جا رہے تھے اور جو نہیں جانتے تھے لوگ وہ ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگے زبان سے، بے مطلب کے لیے کہ ان کو جو ہے کہیں، اور انہوں نے مالک استر نے سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا، وہ مسجد چلے گئے۔ ادھر جو لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ان کو برا کہہ رہے تھے، وہ جانتے تھے مالک استر کو، ارے انہوں نے کہا تم نے کیا غضب کیا ہے، کس کو تم گالیاں دے رہے ہو، برا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہوگا کوئی نالائق ہو ایسا آدمی برا کہہ رہا ہے، کہہ دیا ہم نے۔ کہا نہیں، یہ حضرت علی کے کمانڈر ان چیف ہیں، یہ مالک استر ہیں، تمہاری خیر نہیں ہے اگر وہ آ گئے۔ اب جو انہیں معلوم ہوا کہ ارے ہم نے ان کو یہ سب کہہ دیا، یہ تو ہماری خیریت نہیں، تو وہ بھاگے بھاگے ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے، مسجد کوفہ میں۔ یہ بیٹھ گیا، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اب یہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ارے حضور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم آپ کو جانتے نہیں تھے، پوچھتے نہیں تھے، اور ہم نے آپ کو اس طرح سے جو ہے گالی دی، ہمیں معاف فرما دیں۔ تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں یہاں نماز پڑھنے 2 رکعت اسی لیے آیا تھا کہ پروردگار اس شخص کو ہماری معرفت دی، یہ ہمارے بارے میں جانتا نہیں اور ہم کو گالیاں دے رہا ہے، ہم کو برا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، تو میں نے یہی دعا ہی مانگی تھی، چلو اچھا ہے اللہ نے دعا قبول کر لی اور تم راہ راست پر آ گئے۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں، جو با اخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو بھی بڑا بننا ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، بڑی منزلیں طے کرنا ہے، تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہ جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں، ائمہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اپنانا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ اخلاق پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں پوچھا گیا، پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ اخلاق رذیلہ کے سلسلے میں کچھ بیان فرمائیے۔ آپ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاقی انسان کے اعمال کو ایسا ہی تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ بس یہ آخری گفتگو ہے، تمام کی طرف ہے، جلد از جلد گفتگو ختم کرنا ہے۔ اب وہ حدیث جو چھٹے امام نے بھی بیان کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اسے کچھ نقطوں پر روشنی بھی ڈالی۔ اب آپ دیکھیے کہ اخلاق رذیلہ کے سلسلے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ بد اخلاق انسان کے اعمال کو ایسا ہی تباہ کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو۔ اب جو بد اخلاق انسان ہے، یعنی جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اخلاق رذیلہ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ ہے، اس کے بعد بھی وہ نماز تو پڑھی رہا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ پڑھتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، رکھتے ہیں، سب چیزیں عمل ہے، بڑھیا ہے، وہ ساتھ میں چلا کرتا ہے اور بھی سب کچھ۔ تو یہ جو ہے اپنی جگہ ہے، لیکن جب اخلاق آپ کا اگر خراب ہے، لوگوں کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کونے کھودنے میں چھپا بیٹھا ہوا ہے بس اور آپ سے کوئی مطلب نہیں، وہی نہیں بلکہ ہمارے جو پردے غیب میں وہ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ہمارا کردار اچھا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم کوئی ذلیل حرکت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں تو وہ آنسو بھی بہاتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے یہاں بتایا کہ اچھا اخلاق اگر نہیں ہے تو آپ کے جو اچھے عمل ہیں
وہ شہد کی طرح ہیں، صاف شفاف اور بہت فائدہ مند چیز جو ہے اللہ کی طرف سے پاک، وہ اس طرح سے اعمال ہیں. لیکن سرکہ جب اس میں مل جاتا ہے تو وہ اس اعمال کو تباہ برباد کر دیتا ہے، وہ زہر بن جاتا ہے. کتنے اچھے اعمال ہیں لیکن ایک سرکے نے اس کو خراب کر دیا. اسی طرح ہمارے بد اخلاقی نے ہمارے تمام محنت پر پانی پھینک دیا. اس لیے اتنی اہم گفتگو ہے یہ اخلاقی کہ اس پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور اس بات کی ہمیں کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے اخلاق حسنہ سے جو انسانوں کے کردار ہیں اس کی اول صف میں آ سکیں، اول صف میں آ سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم اس بات کی امید کریں گے کہ جو اللہ کی رحمت ہے اس سے ہم مایوس نہ ہوں. ہم اگر گناہ گار ہیں، بے شک ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی کی طلبگار ہیں. اور خاص کر اس رمضان کے مہینے میں کہ جس میں جو ہے وہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جس طرح سے چاہے بندہ اللہ کے تقرب کو حاصل کر لے، توبہ اور استغفار کر لے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اور قرآن میں بھی سورہ زمر کی شاید 53ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو یہ باتیں جو گناہ کی ہیں، جو معصیت کی ہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں جس کو حرام بتایا گیا ہے چیزوں کو، وہ کسی بھی طرح کی چیزیں ہوں ان سے ہم کو بچنا چاہیے. لیکن اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم سے کتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے، ہم سے کتنی بڑی بھی غلطی ہو جائے، ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں اور دوبارہ اس عمل بد سے بچنے کی کوشش کریں، اجتناب کریں، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کوئی کچھ کہے کہ اب آپ جہنم میں جا رہے ہیں، آپ نے یہ کر دیا، اب آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، آپ نے یہ کیا کر دیا، ارے آپ کا کیا حال ہوگا، خبر میں آپ سے کیسے سوالات ہوں گے، ارے بچھو آئیں گے، کیڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے، آپ کچھ بھی کہیے. لیکن توبہ اگر کا دروازہ کھلا ہے تو ہمیں اللہ کی مغفرت پر یقین ہے. وہ کہہ رہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ارے ہم یقیناً ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں ہم جو تم نے کر دیا وہ کر دیا، لکھ گیا، ہم اس کو معاف کریں گے. تو پھر اللہ کی رحمت سے ہی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بس ایک آخری واقعہ کہ جناب موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش کے بنا کھیتی نہیں ہو سکتی، جب کھیتی نہیں ہوگی تو اناج نہیں ہو سکتا، تو سوکھا پڑ جائے گا، لوگ مریں گے. آج کے دور میں بھی یہی ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہو گیا کہ بارش نہیں ہوگی، کھانا کھانے کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں، لوگ پریشان مر رہے ہیں سب بھوک سے. تو جناب موسیٰ سے کہا کہ جناب موسیٰ، بہت مستحضر کر رہا ہوں، پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار یہ کیا غضب ہے کہ نہ بادل ہے نہ پانی ہے اور یہاں سب فصلیں تباہ ہیں، کچھ پیدا ہی نہیں ہو پا رہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تمہاری قوم میں ایک بہت ہی گناہ گار بندہ ہے، جب تک وہ زمین پر رہے گا ہم تمہارے بارش رحمت جو ہے اس کی نہیں آ سکتی ہے. جناب موسیٰ نے فوراً انتظام کیا، لوگوں کو کہلوایا، بتایا کہ ذرا سب لوگ آؤ میدان میں. جب سب لوگ آ گئے تو انہوں نے اعلان کیا. اب انہوں نے یہ بات کا جب اعلان کیا کہ دیکھو اس وجہ سے یہ جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، یہاں ان میں سے کوئی ایک بہت بڑا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں نازل ہو رہی ہے. تو جو بھی ہے وہ یہاں سے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آئے، چلا جائے زمین سے، جس کی وجہ سے بارش ہو جائے. اب اس پوری قوم کا جو جمع تھا، مجمع تھا، اس میں وہ گناہ گار بھی تھا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. جانے کتنا بڑا گناہ گار رہا ہو، اور وہ بھی چادر اوڑھے کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے. جب اس نے یہ سنا تو وہ دیکھتا رہا، سب کو سوچ رہا تھا کہ ہم سے بھی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا، وہ جائے گا، ہم کیوں جائیں. لیکن جب دیکھا اس نے کافی دیر ہو گئی کوئی نہیں جا رہا ہے، اب وہ بہت پریشان ہوا کہ ارے یہ تو ہماری وجہ سے بارش نہیں ہوئی. یعنی اتنا بڑا گناہ گار کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے، سمجھ لیجیے کہ ہم بارش رحمت نہیں نازل کریں گے اس کی وجہ سے. کتنا بڑا گناہ گار. اب کیا ہوا، جب اس نے یہ دیکھا کوئی نہیں جا رہا ہے تو اس نے منہ چھپائے چھپائے پردے میں ہی اندر ہی اس نے اللہ سے، یہ اس کے دل میں آیا کہ پالنے والے
ہم تو بہت بڑے خطا کار گناہ گار ہیں، اور اگر ہم یہاں سے اس وقت چلے گئے تو ہم تو اور ثابت ہو جائیں گے، اور ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ اگر ہم اس کے سامنے چلے گئے تو ہم ہی ثابت ہو جائیں گے گناہ گار سے۔ اب وہ اس ذلت اور رسوائی سے اپنے کو بچنے کے لیے اللہ اتنا متوجہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ بارش کے لیے بادل آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد گھنگھور بارش شروع ہو گئی۔ جب یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ابھی تک اس میں سے کوئی آدمی گیا نہیں دور تک، اور پھر وہ نبی ہے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر بارش ہو گئی، ایسا وہ شخص کہاں چلا گیا؟ بارش ہو گئی، سب پانی پانی، اچھے پھل و سبزی سب اگنے لگی اور کھیتیاں لہلانے لگی۔ پھر جناب موسیٰ بارگاہ الہی میں گئے کہ پروردگار، تو نے کہا تھا کہ ایک شخص ہے اتنا بڑا گناہ گار کہ میری رحمت نہیں آ سکتی جب تک وہ اس زمین پر ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس میں سے نہیں گیا اور بارش آ گئی۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، اس نے اپنا استغفار کر لیا، میں نے اس کے دل کو دیکھ لیا، اس کے قلب کو دیکھ لیا ہے، اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم آپ کو ڈرایا جاتا ہے، خیر ڈرانا چاہیے، تھوڑا سا ڈرنا چاہیے انسان کو کہ دیکھو آگے خطرہ ہے، غلط کرو گے تو بچنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں ڈرانا چاہیے کہ ہم نا امید ہو جائیں کہ ہم اتنے بڑے گناہ گار اب ہو گئے ہیں تو ہمارا کچھ قبول ہی نہیں ہوگا، اب کچھ ہونا ہی نہیں ہے ہمارا، ہمیں تو جہنم میں جانا ہے تو سب چھوڑو۔ تو پیار اور محبت سے شوق دلا کے، ڈرا کے نہیں، شوق دلا کے دین پر لایا جاتا ہے۔ کہ ہے نہیں کہ وہ تم نے مار ہم سے نماز پڑھوائی تو ہم نے بے وضو ڈرگائی، پڑھاؤ زبردستی۔ تو شوق، خلوص، اہل بیت کا کردار، اخلاق ایسا ہو کہ لوگ گناہ چھوڑ دیں گے، معصیت چھوڑ دیں گے اور توبہ کریں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، جگہ جگہ کہا ہے، اس کی رحمت کا قرآن میں ذکر زیادہ ہے، عذاب کا کم ہے۔ کہتے ہیں وہ تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو یہ سب اپنی جگہ ہے۔ یہ آپ کو آج میں اور بتا دوں کہ جو شرف اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے وہ کسی امت میں کسی فرقے کا نہیں۔ یہ تفسیری گفتگو ہے انشاءاللہ۔ اور جو آیت بتائی تھی آج میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ زمر کی 53 آیت کے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ذرا اس کی تفسیر دیکھ لیجیے گا جا کے قرآن میں، سائٹوں میں بھی جو لکھی ہے، ترجمہ جو لکھا ہے۔ آج میں آپ کو بس ایک بات اسے بتا دے رہا ہوں، یہ تفسیر ائمہ سے نقل ہے کہ شیعوں کے لیے ہے۔ بخش کی جو گارنٹی دی جا رہی ہے وہ شیعوں کے لیے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، یعنی جس کی گناہ ہے اس کے لیے وہ سزا ملے گی اگر وہ نہیں اس کو جو ہے استغفار کریں گے اور روکیں گے دوبارہ۔ اس لیے اس جناب موسیٰ کے زمانے میں اس گناہ گار کو اللہ اس طرح سے معاف کر سکتا ہے، تو کیا وہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنے چاہنے والوں کو نہیں بخشوا سکتے ہیں؟ بہرحال تو وہ پوچھا ہے، بس آخری جملہ اس کو پوچھا انہوں نے کہ کیسے، کون ہے وہ جو جس کو تو نے اس طرح سے معاف کر دیا؟ تو اللہ نے پھر ایک جملہ ان سے کہا کہ دیکھو، جب وہ گناہ گار تھا تو میں نے اس کا جو ہے گناہوں کو فاش نہیں کیا، میں ستار العیوب ہوں۔ اگر آج دنیا والوں کے عیوب سے پردہ ہٹا دیا جائے تو کوئی منہ دکھانے لائق نہیں اس دنیا میں۔ یہ وہ ستار العیوب ہے، چھپا دیتا ہے عیوب کو ہمارے۔ لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ جب وہ گناہ گار تھا تمہارے درمیان تو میں نے تمہیں اس کی معرفت نہیں کرائی، نہیں ہوا، اور آج جب وہ میں نے معاف کر دیا اسے، میں تمہیں بتا دوں وہ کون ہے۔ اللہ آخری گفتگو ہے کہ آج میری انشاءاللہ اخلاق کے اوپر، اور کچھ سوچنا اور کچھ سمجھنے کا مسئلہ اس میں ہے، بس ایک سوالیہ نشان ہے چیزوں پر، آپ اس کے آنسر دیں، اس کو سالو کریں تو انشاءاللہ بہترین اس کا جو ہے حل ملے گا، جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور یہاں بھی کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔